بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسپورٹس میگزین کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارا جو شو ہے وہ بڑا سٹار اسٹڈڈ ہے. کرکٹ اس میں ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہوگا، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہمارا ایمفیسائز ہے ہماری نیشنل گیم ہے جو ہاکی، اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. آج کیونکہ اب کرکٹ ورلڈ کپ کا ہنگامہ ختم ہو چکا ہے تو ہم نے برابری کی بنیاد پر اسکواش کی بات بھی کرنی ہے اور ہاکی کی بات بھی کرنی ہے. اظہر خان صاحب جو چیئرمین آف سلیکٹرز رہے ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے مہمان ہیں آج. پھر گوگی علاؤدین ایک انٹرنیشنل فیم کی شخصیت ہیں اسکواش میں، کون ہے جن کو نہیں جانتا. پنجاب میں خاص طور پہ اسکواش میں آج کل کیا ہو رہا ہے اور اوور آل کیا ہمارا اس وقت جو نیشنل سطح پر ایک مقام ہے اس میں کیا کچھ بہتری کے آثار ہیں یا نہیں ہیں، ان سے بات کریں گے. اور ہمارے تیسرے مہمان اعجاز چودھری صاحب ہیں. یہ جانے مانے صحافی ہیں. ہم ڈان میں اور نیوز میں ان کے ہاکی کے بارے میں اور کرکٹ کے حوالے سے بھی اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی ریسرچ بیسڈ آرٹیکل پڑھتے رہتے ہیں. تو میں ان تینوں شخصیات کا خیر مقدم کرتا ہوں. اسٹیٹ وے ہم اظہر خان صاحب سے پوچھتے ہیں. اظہر خان صاحب، آپ بڑے مصروف رہے ورلڈ کپ میں، ہم آپ کو دیکھتے بھی رہے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر، ریڈیو پاکستان میں بھی آپ آتے رہے. ذرا بتائیے نا کہ ختم ہو چکا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو نکتہ چینی ہے اس کا لیول وہ نہیں گیا جو کہ ہمسایہ ملک میں جو لان تان ہو رہی تھی. آپ بوائز پلیڈ ویری ویل، آپ کو چیف سلیکٹر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کو مینیج کرنے کے حوالے سے کپتان کو کوئی مشکلات نہیں ہے. تھوڑا سا جو اسٹرگل کیا ہے وہ جو بڑی ایک مدبرانہ قسم کا کرٹیسزم ہو رہا ہے بعض ٹاپ کے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ فائنل 11 یا پھر جو ایک حکمت عملی ہوتی ہے اس میں وہ تھوڑا پچھڑے رہے. تو اوور آل جتنے بھی میچز ہوئے پاکستان نے کھیلے 6 کے قریب، اس میں ٹھیک ٹھاک کھیلتا بسائڈ 2 میچز. نہیں، میں تھوڑا سا راج صاحب سے ٹائم لوں گا، اس لیے کہ اس کو اگر پریویو کیا جائے ورلڈ کپ کا تو آغاز جو تھا وہ تو اچھا نہیں تھا، اور ہم ہندوستان سے اور زمبابوے سے ویری کلوز مارجن سے ہم میچ ہارے. مگر وجہ یہ تھی کہ جو قسمت کی دیوی تھی وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی. پھر اس کے بعد ایک لک آف ونڈو جو ہے نا وہ اوپن ہوئی ہمارے لیے جب نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا. آئی تھنک دیٹ واز دا میچ وچ ہیز ٹوٹلی ٹرن دی ٹائڈ ان فیور آف پاکستان. اس کے بعد پاکستان نے یہ فیل کیا کہ دے کین میک اے کم بیک ان دس میگا ٹورنامنٹ. اب آپ دیکھیں کہ کھیل کر ہی جیتنا پڑتا ہے، بغیر گراؤنڈ کے جائے ہوئے تو نہیں آپ جیت سکتے. مگر وہ ایک جو سورس آف انسپریشن تھی نا، وہ نیدرلینڈ کے میچ کے بعد پاکستان کی مینجمنٹ پر، کیپٹن پر اور پلیئرز پر مینٹلی اتنی حاوی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ اب ہم کم بیک کر سکتے ہیں اس ورلڈ کپ میں. اینڈ نو ڈاؤٹ پھر پاکستان نے نیدرلینڈ کو ہرایا، پھر پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ میچ تھا وہ تھا سیمی فائنل. تو سیمی فائنل میں پھر پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی کنونسنگلی نیوزی لینڈ کو ہرایا. یہ بتائیں ایک چیز ہے، یہ جو کرٹیسزم ماؤنٹ ہوتا ہے جب ایک میچ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اگر کامنٹری کر رہے ہیں یا ایک لائیو براڈ کاسٹ ہے اس میں بتاتے چلے جاتے ہیں. اس کی حیثیت میرے خیال میں جو بعد میں باتیں کرنے والے لوگ، جو ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں، اس سے ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. نقطہ ور جو ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے، اس کو میں بار بار انڈورس بھی کرتا ہوں کہ یہ بڑی ویل ڈسپلن ٹیم ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جہاں سے یہ شروع کرتے ہیں کرکٹ اور درمیان والی صورتحال جو فرسٹ کلاس ہے اور پھر بیچ میں کرکٹ بورڈ کا عمل دخل ہو جاتا ہے. یہ میرا تجربہ کرانا مشاہدہ کہ ان کے لیے بہتری کے لیے اخلاص سے، نیت سے کوئی کام ہوا نہیں. تو یہ اس کے باوجود ایسے رزلٹ دینا کہ آپ مہینوں کے اندر 2 فائنل کھیل رہے ہیں، ایک ٹائی سیریز جیت رہے ہیں، اٹس اے بگ اچیومنٹ. نہیں، بہت زبردست پرفارمنس تھی پاکستان ٹیم کی، اور اس ٹیم نے یہ ایک چیز پروو کی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمت نہیں چھوڑنی. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ساری دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان انسپائٹ آف دس کہ نیدرلینڈ نے وہ ونڈو آف لک جو اوپن کی، مگر پاکستان ڈیزرو کرتا تھا میگا فائنل کھیلنے کا. بڑی ٹیم تھی. اور پاکستان کی بالنگ کے بارے میں تو دیر واز نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ اٹ از ون آف دی بیسٹ ان دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ. اب اگر آپ فائنل کی بات کریں تو راجہ صاحب، فائنل میں نا میں اپنا ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ میں اگر انالیسس کروں تو مجھے ٹاس جو تھا نا بڑا وائٹل فیل ہوا، بیکاز بارش ہوتی رہی 1-1.5 دن،
पिच जो थी वो कवर थी, उसकी वजह से थोड़ी सी स्वेटिंग हुई नीचे से. जब आपको पता है स्वेटिंग होती है तो मॉइस्चर आ जाता है. मॉइस्चर जो है वो हमेशा हेल्प करता है बॉलर्स को. और फिर जब टॉस हुआ तो आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं बाबर आजम की और जॉस बटलर की, कि दोनों के चेहरे के तासुरात जो थे वो डिफरेंट थे. बटलर ने जब टॉस जीता तो ही इंस्टेंटली डिसाइड टू पुट पाकिस्तान इन, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके आया था. मगर बाबर भी यही माइंड मेकअप करके आया था, अगर वो टॉस जीतेंगे तो वो पहले बॉलिंग करेंगे. तो अब आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा वाइटल जो स्पेल था ना, वो था आदिल रशीद का. आदिल रशीद ने जो 4 ओवर किए हैं और 22 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ी आउट किए हैं ना, उसमें उसको बॉल ब्रेक भी हुआ है. क्यों हुआ? क्योंकि जो टॉप ऑफ द पिच थी ना, उस पर मॉइस्चर था, बॉल ग्रिप कर रहा था. उसकी वजह से गेंद थोड़ा सा स्किड भी किया, स्पिन भी किया, बाउंस भी किया. अब उसके 4 ओवरों ने ना, दैट हैज़ टर्न द टाइड ऑफ द मैच, कि बाबर आजम का आउट होना दैट वाज एब्सोल्युटली. अब मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम मेड अ मिस्टेक इन दैट इनिंग. उसने क्या किया कि आदिल रशीद की गुगली को वो ना पिच से रीड कर सका, ना एक्शन से रीड कर. अब जब उसने कट के लिए रूम बनाया हुआ था ना, तो बॉल ने उसको फॉलो किया. अब इंस्टेंटली आपको ये पता चलता है कि यार दिस बॉल इज नॉट देयर टू हिट, तो मैं क्यों ना उसको आराम से रोक कर तो सिंगल कर लूं. बट ही वेंट एंड ही प्लेड अक्रॉस द लाइन. आप देखें उसके बल्ला जैसे हैमर शॉट नहीं होता आप मारते हैं, हाँ जी, उस तरफ से वो शॉट मारी. अगर आपने स्लो मोशन में देखा होगा डेफिनेटली, जो आप कमेंट्री कर रहे होंगे उस वक्त, तो राज साहब वो जो था ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. और उसके बाद आई थिंक शान मसूद की जो 3 ओवर पहले आउट होना जो था ना, दैट वाज ऑल्सो. ये बिल्कुल अच्छा, आपने एक बड़ा इसका जामे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का एक जायज़ा पेश कर दिया. सब इनको जानते हैं. गोगी साहब ज़रा ये बताइए, क्रिकेट की बातें आपने सुन ली है, तो इस वक्त जो स्कॉश है, जो लाहौर है, जो कॉस्मोपॉलिटन है पंजाब का, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? और आप जौहर देख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद भी अभी खेल रहे हैं माशाल्लाह, तो कुछ उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारे लिए कोई नवीद लेकर आएगा? मेरा नहीं ख्याल जी कि आने वाले वक्त में कोई परफॉर्मेंस नज़र तो मुझे तो नहीं आ रही. बड़े बड़े अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं इधर लाहौर में, मैचेस भी होते हैं. अभी मैं फाइनल देखा, ये ओलंपिक्स का हो रहा था इधर, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, पंजाब का, उसमें इन्होंने मैच करवाया हुआ था. इतनी पुअर लड़कियों को गेंद मारना ही नहीं आता. फाइनल के अंदर मैं आया हुआ था. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप दुनिया में जाकर देखें, अब इजिप्शियन हैं, जाट साहब तो सारी स्क्वॉश को हमेशा रन करते हैं, बाहर रह कर भी मेरी उनसे बात अक्सर होती रहती है. तो हम लोग तो बहुत पीछे जा चुके हैं. अब ये है कि ये कोई अच्छे तरीके से कोई एकेडमी लॉन्च करें, और जो अच्छे जिन्होंने इतने काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, स्क्वॉश में दुनिया में नाम बनाए हैं, उन लोगों को तो ये पास नहीं आने देते. अब ये मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ पंजाब स्क्वॉश में, और आप जाके देखें हालत. जब इनको ज़रूरत पड़ती है कोई टूर्नामेंट के बारे में, फ़ाइनल में, मुझे उसका नाम ये इनवाइट कर लेंगे. तो ये स्क्वॉश की हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अब अक्सर जहाँ भी हम जाते हैं. इसमें एक डिसएडवांटेज तो है ना, एक स्क्वॉश में ये है तो इंडिविजुअल गेम. क्रिकेट में हमने कोई मैं नहीं कहता कि कोई इसमें कोई हमारा अपना कोई या रियासत के किसी इदारे का कोई अमल दखल है इसमें, वो दैट इज़ ICC एंड मनी पोरिंग इन बिकॉज ऑफ ये प्रोफेशनल गेम है, इसमें बड़ा ग्लैमर है, बड़े पैसे हैं. स्क्वॉश में भी है, ज़ाहिर है. इस सब इनको राग़ब करने के हवाले से यहाँ पर एसोसिएशन का या फेडरेशन का बिसाइड द फेडरल गवर्नमेंट एक रोल है टू प्ले. लेकिन जब लोग इस तरफ इंक्लाइंड ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, ना ये टेलीविजन गेम है. हाँ, पास लेगेसी उसको अगर बार बार दिखाया जाए तो शायद उससे कोई इंसाइटमेंट हो, जैसे आपको कोई देख कर कहे कि यार मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ. वो भी अब लगता है कि चीज़ें बदतदरीज ख़त्म हो रही हैं. देखिए राज साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक खुदादाद यानी गॉड गिफ्टेड बड़े बड़े अच्छे लड़के हैं. अब ये गेम अगर आप उस तरफ आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे लड़के ज़ाया भी हो रहे हैं. उनकी वजह क्या है, ये गेम है बहुत महंगी. अब रैकेट है 20,000 का रैकेट है, बॉल है 500 रुपये का बॉल है. जो टैलेंटेड लड़के हैं, बच्चियां हैं, उनको दे फेडरेशन नहीं तो देते कहाँ हैं, ये तो इनकी बुरी हालत है. जाके ये बातें तो करते हैं. अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं. अभी उसका नाम ये कुछ लड़के ऑस्ट्रेलिया गए हैं कोई T20 भी देखने, और वैसे भी कोई मैचेस वगैरह खेलने. लेकिन मैं अपने फाइनेंस के ऊपर अपना टिकट खर्च करते हैं.
تو یہ تو ان فیڈریشنز کا یا پنجاب اسکواش کی جو ٹاپ اسکورر ہیں. نہیں, ڈو یو ٹیل می, یا جس میں ٹریولنگ انوالو ہے, جس کے اندر مینٹیننس کورٹس کی انوالو ہے, کیا اگر ہم پنجاب جو کہ سب سے بڑا مردم خیز پاکستان کا صوبہ ہے, اس اب فی الوقت کیا نہ ہوگا, یہاں سے ٹیلنٹ نکل سکتا ہے, کیا ریسورسز ہیں اتنے؟ دیکھیں جی, جہاں تک میں آسٹریلیا کا آپ نے ذکر کیا, 3.5-4 لاکھ روپے کا تو ٹکٹ ہے. بالکل ایسی ہے, یہ اب چند لڑکے گئے تھے وہاں, لیکن جہاں تک مینٹیننس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے پنجاب اسکواش بہت اچھا ہو گیا, بہتر ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو اسکواش کے اوپر پیسے لگانے چاہیے. جو بچے ہیں, جن لوگوں کے اوپر آپ کیمپ لگائیں, اچھے پروفیشنل قسم کے لوگوں کو ہائر کریں, اور ساتھ میں ان کو کوئی ٹورنامنٹ دیں باہر جانے کے لیے, یا لوکل سپانسر کہیں سے لیں. اب آپ کے مائنڈ ایک ہی مائنڈ شروع سے لے کے, جیسے جہانگیر خان آ جائے گا, اپنا جانشیر خان جیسا آئے گا, دیکھیں ہر چیز بدل چکی ہے دنیا میں. اب پاکستان میں یہی سوچیں رہتی ہیں ابھی تک, جہانگیر پھر آ جائے گا, جانشیر جیسے کوئی پلیئر آئیں گے. آپ کے پاس دیکھیں تو صحیح, اتنے اچھے لڑکے ہیں, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ ان کو بھیجیں باہر, خرچہ کریں ان کے اوپر. پاکستان فیڈریشن ہے یہ, اس میں منی میکس ہی, یہ میرا سوال یہ تھا کہ آیا ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اور ہے نہیں ہے یہ بتائیں. نہیں ہے. اچھا, تو پھر ابھی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں, دیکھیں جب ہم لوگ کھیلتے تھے, ہمیں تو نور خان صاحب کیا بات یہ اسپانسر کرتی تھی. اچھا, آئی واز ٹولڈ that PIA was the only cricket team or squash team Yes. which used to stay in a 5-star hotel beside بینکوں وغیرہ کی ٹیمیں. یہ کوئی جو گینڈا ہوٹل میں ٹھہرا ہے, کوئی فلانے ہوٹل میں ٹھہرا ہے, بالکل یہ چیزیں ویسے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو ہیڈ آف دی آرگنائزیشن ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے ٹو پلے. آپ کو دوبارہ آؤں گا. اب اجاز چودھری صاحب ذرا ہاکی کی طرف آ جائیے. ہمارا نیشنل کھیل ہے, اور ہم تو اس پروگرام کے توسط سے آپ کی کمنٹریاں بھی کرتے رہے ہیں, کرواتے رہے ہیں. ابھی حالیہ دور میں پروگرام پہ بھی ہمارا بڑا ایمفیسائز ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی شمع جلا دیں. آپ کے جو PHF کے پریزیڈنٹ وہ بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. آپ بتائیے کہ ابھی جو اذلان شاہ ہوا ہے اس میں وکٹری اسٹینڈ پر پہنچ گیا پاکستان. بیوقوف بنانا ہو نا تو آپ PHF سے سیکھیں. اذلان شاہ ایک انویٹیشنل نان ٹائٹل ٹورنامنٹ ہے. اذلان شاہ جی, اس میں اس دفعہ ہائیسٹ رینک ٹیم تھی وہ ملیشیا تھی, جس کی ورلڈ رینکنگ نمبر 10 ہے. ٹاپ 9 ٹیمز اس وقت جو ان کا فلیگ شپ ایونٹ FIH نے شروع کیا ہے 2019 سے, FIH پرو لیگ, اس میں کھیل رہی تھی. اس میں جرمانہ کروا دیا آپ نے 1,70,000 یورو. وہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ شرکت نہیں کی, وہ ایک علیحدہ ان کی نالائقی ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ملیشیا یہ 29واں ایڈیشن تھا, اور ملیشیا پہلی دفعہ جیتا ہے بینگ ہوسٹ. اور پہلے ایون ملیشین نیوز پیپر کے اس دفعہ تو ٹیمیں ہی نہیں آ رہی ٹاپ کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, انہوں نے فائدہ اٹھایا. جب ٹاپ 9 ٹیمز نہیں ہیں, آپ کی رینکنگ 18 ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو آپ سے ہم سے اوپر ٹیمیں تھیں وہ کئی نہیں آئیں ان میں, یورپ کی نا, فرانس, آئرلینڈ. یہ ایک سیکنڈ ٹیئر ٹورنامنٹ ریڈیوس ٹو تھرڈ ٹیئر ٹورنامنٹ بیکاز آف دا ایبسنس آف ٹاپ 9 ٹیمز. اس میں تیسری پوزیشن لے جانا, اس میں ایسی کون سی بات ہے, مجھے بتائیں کہ اس پہ شادیانے بجائے جائیں, فخر کیا جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیے آپ, یہ ایک سوال, یعنی کہ پچھلے 8, 10, 15 سال سے حکومت نے ہاکی فیڈریشن کا فائنینشلی تھوڑے بہت پیسے دیے کبھی کبھی, لیکن جو حکا پانی بند کیا ہوا, یہاں پہ کروڑز آف روپیز چاہیے اور جنرلی چاہیے. یہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہاں پہ جو دفتر ہے, صدر دفتر ہے PHF کا, اس کے اخراجات اپنی جگہ, کم از کم آپ کو 4-5 کروڑ روپیہ, 10-12 کروڑ 15 کروڑ روپیہ چاہیے ہوگا کم از کم. آپ ایک یورپ کا ٹور کریں یا ایونٹ کسی کو بلائیں یہاں پہ. یہ کوئی وہ ایسی کھیل تو نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ پیسے آ جائیں گے. تو اس میں ذرا یہ بھی کنسسٹنٹلی اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ ان کو اینول گرانٹ دی جائے, صوبے بھی دیں اور پھر مرکز بھی دے. خود خالد سجاد کھوکھر نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں ہر سال 10 کروڑ دیتی رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی 2 سال پہلے چیف نے آرمی ویلفیئر فنڈ سے 5 کروڑ دیے تھے. پھر ان کی جو کراچی میں ہے, جس کو اب عبدالستار عیدی ہاکی اسٹیڈیم کہتے ہیں, اس میں شاپس ہیں, اس میں منی جنریٹ ہو رہی ہے. ہاں, اس میں دکانیں ہیں ان کی, اگر یہ پراپر رکھیں. اور وہاں جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے ہر جگہ ہی نہیں, یہ پراپرٹی جو ہے مجھے PHF کی ہے اسٹیڈیم, جو ہے یہ عبدالستار عیدی ہاکی اسٹیڈیم PHF کا ہے. تو کرائے پہ دیں اس کو, جنریٹ ہر جگہ ہے. ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میں آپ کو پتا 2.5 سال میڈیا میں نہیں, if they are the owner then they should get the money to their kitty. دے شوڈ نا, لیکن اس میں بھی آگے ان کے جو ہے نا کرپشن کے معاملات ہیں, اسی لیے پرائیویٹ اسپانسرز بھی ریلیکٹنٹ ہے. میں خود 2.5 سال آپ کو پتا ہے میڈیا مینیجر تھا ادھر.
جب انہوں نے 2016 کے اینڈ سے شروع ہوا کہ جی ہم لیگ شروع کریں گے PSL کے پیٹرن پہ, اس وقت لوگ بڑے انتھوزیاسٹکلی آئے. زلمی کا اونر انٹرسٹڈ تھا, گلیڈیٹرز کا انٹرسٹڈ تھا, پاکستان از لیونگ ان کینیڈا, دے وانٹڈ ٹو بائی اے ٹیم, دبئی میں کو. لیکن جب ان کے حال آ کر دیکھتے ہیں, یہ جو خالد سجاد کھوکر ہے یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, 3 مہینے میں 2 دن کے لیے آتے ہیں ادھر آفس میں, رائٹ. اور ان کا جو فائنینشیل ایکسپرٹ اس وقت جو ہیڈ بیٹھا تھا, میں حیران رہ گیا, میں نے اس کو ایک کام دیا تو میں سر پکڑ کے لٹری اس کی ارتھمیٹک 8ویں کے لڑکے سے بھی بری تھی. اب آپ بتائیں, انویسٹر جو کروڑوں ان کرا وہ ماحول دیکھے گا؟ انویسٹر ایسے تو نہیں کرتا, ماحول دیکھتا اس آرگنائزیشن کا تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو ان کو نہ وہ دینے کو تیار ہے, اور اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی. اور 2015 میں خالد سجاد کھوکر آئے تھے, اس وقت 10ویں رینکنگ تھی, اب آپ کے سامنے 18ویں. اچھا, ویسے اس میں ایک مطمع نظر ہے شہباز سینئر صاحب کا, وہ ہمارے شو میں آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں ریڈیو کے اس پروگرام میں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کہتی تھی کہ پچھلا حساب دو پھر آگے پیسے دیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ گرانٹ سے چلنے والا کھیل ہے نا ہاکی. میں کہا یہ مل جل کر اس کو ایک تو یہ کرنا چاہیے. اگر یہ جیسے جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے, حکومت کو چاہیے کہ اپنا کوئی اکاؤنٹنٹ وہاں پہ بھیج دے فوکل پرسن کے طور پہ, اور فراغ دلانہ امداد دے, اس کے SOPs ہوں کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ منی اینڈ ہاؤ ٹو ناٹ. پھر اسٹرکٹ آڈٹ بھی ہونا چاہیے. یا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اس میں رستے ہیں بہتری کے حوالے سے. ذرا بتا دیجئے کہ اس وقت جو گلوبل ہاکی ہے اس میں بڑے آنے والے ایونٹس کون کون سے ہیں؟ FIH پرو لیگ جیسے آپ کو بتایا وہ بھی چل رہی ہے, یہ فلیگ شپ ایونٹ بن گیا ہوا ہے. چیمپئنز ٹرافی ختم کر دی گئی ہے, 9 ٹیمیں اس میں آتی ہیں ٹاپ کی, اور جیسے میں بتایا 2019 سے شروع ہوا ہے, اور پاکستان اس میں سلیکٹ ہو گیا تھا, اور یہ 4 سال کے لیے وہی 9 ٹیموں نے رہنا تھا 2019 سے 2022 تک, ارسپیکٹو کہ پاکستان چاہے نامی پوزیشن بھی لیتا. اور اس وقت رینکنگ 13 تھی, اور ان کو رینکنگ پوائنٹس ملنے تھے. وہی جیسے میں عرض کے چاہے مجھے یاد تو دنوں میں آپ سے ہماری اس پروگرام میں بات چیت ہوتی رہتی. جی. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی, انہوں نے 10 دن پہلے وڈرا کی ٹیم. 2017 جون کے جولائی میں سب کی چیز فائنلائز ہو گئی تھی, آئٹنری بھی, اور پہلا میچ تھا 2019 جنوری میں. 1.5 سال تھا ان کے پاس, رائٹ. اور پہلے 3 میچ سدرن ہیمسفیئر میں تھے, ارجنٹینا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ. اچھا یہ بتائیں, یہ ہو گئی پرو لیگ ہو گئی, ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں کیا ہم نے اولمپکس میں کوالیفائی انڈیا میں. اچھا جی, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس فیڈریشن کی کارکردگی. اچھا یہ بھی اچھا یہ وہی ایشو جو ہے اظہر خان صاحب سن رہے ہیں کہ یہ بھی جو کرکٹ PCB نے کرایا, جس میں سارا کہتے ہیں کہ سارا کا سارا لاہور کرکٹ کھیلا, اس میں بھی کچھ میچز ایسے ہوئے ہیں جو کلب رجسٹر کرائے گئے تھے, ان کے بھی 7-8 پلیئر پورے نہیں ہو رہے تھے. یہ ایشو ہے جب اتنے بڑے لیول پہ آپ کریں گے. کچھ کلب تو ایسے ہوتے ہیں, اور ہاکی میں ظاہر ہے کہ اب وہ اس پائے کا انٹرسٹ نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا بسائڈ دس, اب میں آپ پر دوبارہ آؤں گا, اظہر خان صاحب سے پوچھتے ہیں. خان صاحب, ایک چیز کو آپ اگری کریں گے کہ وہ جو ایک سپین تھا 10 سال کا, جب ہمارے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی, بیڈ نیم بھی ارن ہو گیا, اس کے بعد اس طریقے سے آنا, اور جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ملک میں پھر 2 چیمپئن ٹیموں کا آ جانا, اب پھر دوبارہ ظاہر ہے کہ نیوزی لینڈ کی آمد ہے بسائڈ انگلینڈ, پھر PSL بھی ایک برانڈ بن چکا ہے. تو ہم کرکٹ میں رینگ نہیں رہے بلکہ تیز چل رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے نا, یہ شائقین کرکٹ کے لیے ٹو این ایکسٹینٹ تسلی کا باعث ہے, کیونکہ جو آپ کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے, جو آپ کی اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں, وہ تو ان سے نہ آپ کنونس ہو سکتے ہیں نہ میں ہو سکتا ہوں. بسائڈ دس میرے خیال میں ہم ٹھیک ہی جا رہے ہیں. نہیں راج صاحب, آپ کے اس سوال کو جواب دینے سے پہلے 1 منٹ لوں گا. وہ یہ کہ جو ورلڈ کپ میں فائنل میں پاکستان کو جو سیٹ بیک ہوا نا, وہ شہنشاہ افریدی کے انجری کے جو 2 اوور تھے نا, وہ دیٹ واز دی آئی تھنک مین پوائنٹ میں کہوں گا. اور ہم نے پورے ورلڈ کپ میں ایک چیز نہیں سیکھی. جی, میں نے بڑا مائنیوٹلی آبزرو کیا ہے. آپ کو پتا فائنل میں ہم نے ہاؤ مینی ڈاٹ بال وی ہیو پلیڈ 48 ڈاٹ بال کرائم. اب وہ پتہ کیا اس کا جواب دیتے, او جی انگلینڈ نے بھی تو 44 کھیلے ہیں, اور بھائی انگلینڈ واز چیزنگ دا ٹارگیٹ. 120 کے اندر میں نے پتا 146. They were not under pressure. They were only to score 138 to win. وہ پلانر ہیں بہت جی. تو بھائی میرے, آپ انڈیا کا پہلا میچ MCG میں لے لیں اور آخری انگلینڈ کے خلاف آپ MCG میں لے لیں, یو کیلکولیٹ دی نمبر آف بالز وچ یو ہیو ویسٹڈ. تو کیا آنکھیں بند تھی ہماری ٹیم مینجمنٹ کی؟ کیا پلیئر جو اندر کھیل رہا تھا اس کو اسٹرائک روٹیٹ کرنی؟ بھائی MCG میں تو آپ پہلے میچ کھیل چکے ہیں, آپ کو پتا آپ نے جو بھی بڑی شاٹ ماری ہے وہ کیچ ہوا ہے.
तो वाई यू वर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली टू प्ले इन द एयर? आपने गैप्स में वो भी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, जब 80 गज की और 3 कैच जो है वो लिविंगस्टोन ने मिड विकेट पर किए। इट मीन्स के योर बैट्समैन वर इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड कि यार मैंने उधर ही हिट मारनी है। और कई दफ़ा हवा चल रही होती है, हवा जो है वो अगेंस्ट अगर चल रही हो तो बॉल जो है वो ट्रेवल नहीं करता। ये कॉमन सेंस की बात है, ये क्रिकेटिंग अवेयरनेस की बात है। मगर हमने अगर 48 बॉलों में से 20 रन भी किए होते तो हमारा कितना टोटल होना था? 157। बिल्कुल। इट मीन्स के 160 पार स्कोर था एमसीजी में। तो वो तो खैर अब हिस्ट्री का हिस्सा हो गया ना जी, वो तो रिकॉर्ड बुक्स में अब लिखा जाएगा। ये बातें फ्रॉम द एक्सपर्ट ओपिनियन ये रजिस्टर्ड होती हैं, एडवाइस बन जाती हैं फॉर दोस हु आर वर्किंग फॉर द टीम। राज साहब, अगर हम इस प्रोग्राम में आपकी वसातत से ये बात नहीं करेंगे तो इट मीन्स के वी आर नॉट गोइंग जस्टिस टू दिस प्रोग्राम। ये तो करना पड़ता है। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर पाकिस्तान का वीडियो एनालिसिस बैठा हुआ है तो क्या उसने पहले मैच के आखिरी मैच तक ये चीज़ नहीं बताई होगी? क्रिकेट के आप मामला देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि हम टॉप पे इस वक्त जा रहे हैं और हमारा बड़ा मुकाम है, हमारी बड़ी पोजीशन है, स्क्वॉश में ये बताएं ज़रा, आपका जो तजर्बा कराना मुशाहिदा है कि हम मार्केटिंग को, लोकल मार्केट को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पंजाब में लोग हैं, जो फेडरेशन में लोग हैं, बताइए ना कि वो देखें आमिर मसूद हैं जैसे, या जो प्रेसिडेंट साहब। समझता हूँ कि पंजाब स्क्वॉश जो है ना, ये मार्केटिंग के लिए कोई प्रोफेशनल किस्म की पार्टीज के साथ रब्ता करें, एक्सपर्ट को, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ बड़े बड़े लोग हैं जो आना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप कोई ढूंढेंगे नहीं, अभी तो ये फंडिंग जो भी थी इनके पास, मुझे जो पता चल रहा है वो सारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब बुरी हालत है पंजाब स्क्वॉश के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये जो आपने सवाल किया है कि मार्केटिंग का, ये इनके पास कोई प्रोफेशनल किस्म की कोई कंपनीज के साथ रब्ता करें, और रब्ता करके ज़ाहिर है बड़े बड़े लोग हैं। एक मार्केटिंग के लिए आदमी जो मार्केट का आदमी हो, यही मैं जो मुतहर्रिक हो, जिसके कनेक्शंस हो, जो एक सोई हुई चीज़ को जगाने की सलाहियत रखता हो। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और उसको अगर ये हायर करते हैं कंपनी को, तो उन लोगों ये जो इनके मसले मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक अच्छा, इसमें एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इदारा जाती स्पोर्ट्स है उनके हवाले से ऑर्डर कर दिया है। ठीक, अब आप समझते हैं कि PIA या बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन, जो नई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्क्वॉश के खिलाड़ियों को जॉब से देंगे, इससे एक मसला हल हो जाएगा। देखें, जॉब्स की जो बात है, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, जो हमारे 2-3 लड़के अच्छे थे जो वर्ल्ड रैंकिंग में कुछ 60 पर 55, वो तो सारे जा रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। पाकिस्तान में उनको कोई जॉब्स का अभी कोई आपके ख्याल में वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ? अच्छा, ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम गाहे आपसे मालूमात देते हैं कि ज़रा सम अप कर दीजिए, विदाउट क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट PHF एंड PHF के तजावीज़ क्या है बेहतरी के हवाले से, जो आपका बड़ा वेटेज होगा उसमें? तजावीज़ ये हैं, आपने खैर जो नंबर 1 पॉइंट तो खैर मुझे बोलने नहीं दिया। एनी हाउ वो बोल दें जल्दी से। लेकिन ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग एनी मीनिंगफुल चेंज इन पाकिस्तान। अच्छा जी, एक चीज़ ऐसा बंदा आए, और देयर आर पीपल। नहीं, आप मुझे इसके इदारा के जो आप कह रहे हैं, मैं उसकी बड़ी वेट है, आपकी बड़ी कदर करते हैं हम, लेकिन ज़रा मुझे ये बताइए कि ये बेहतरी हो कैसे सकती है? इसमें रीजन्स हैं, सिटी हॉकी है, क्लब हॉकी है, ये ज़रा बताइए। क्रिकेट वाले क्यों नहीं रोते? साबिक जो क्रिकेट वाले क्यों नहीं रोते कि डिपार्टमेंटल टीम्स बंद हो गई हैं? क्योंकि वहाँ इसमें इतना पैसा हो गया, इतनी कमर्शलाइज हो गई है, PSL से इतनी इनकम जनरेट हो जाती है, TV राइट्स और नेमिंग, यू नेम इट। और अब जो अभी कोई महीना पहले अजहर खान साहब भी जानते होंगे कि इन्होंने वो रिवाइज किए हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रेम्यूनरेशंस मिलती हैं। अगर एक लड़का जो टेस्ट मैच भी नहीं खेलता पूरे सीजन, वनडे T20 भी नहीं खेलता, अगर वो रेगुलर डोमेस्टिक खेलता है, कायरज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप और T20, 40 से 60 लाख रुपया कमा लेगा, राइट? तो वो तो नहीं रोते डिपार्टमेंट का। तो हॉकी में भी अगर ये, जैसा मैंने आपको कल बताया कि लोग इंटरेस्टेड हैं PSL के पैटर्न पे लीग शुरू, आपका मैं समझ गया पॉइंट। आपका एक पॉइंट में मुझे कहा तो वो ये है, आप नहीं, ये कूजे में दरिया को बंद कर दिया कि इसमें इनको हला शेरी देना होगी
جو مارکیٹنگ اور فائنینشیل اسپیکٹ ہیں پلیئرس کے بھی, اور ویزا بھی آرگنائزرز ہیں جس میں ریفریز وغیرہ بھی ہیں, آفیشلز بھی ہیں, ان کے بھی حوالے سے بڑی اچھی آپ سے گفتگو ہوئی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عذر خان صاحب آپ کا, گوگی علاؤدین صاحب آپ کا, اعجاز چودھری صاحب آپ کا, کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے بڑے گراں قدر تبصرے کیے اور تجاویز بھی دیں, اور جہاں پر مناسب ہوا وہاں پہ پازیٹیو کرٹیسزم بھی کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. میزبان راجہ اسد علی خان اور پروڈیوسر عبد الماجد علی اور جو ہمارے منظم اعلیٰ ہیں جناب اظہر علی صاحب, ان کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.